ہمیشہ یہودیوں کی سازش رہی ہے عالم اسلام کو توڑنا اور اپنے وقت کے مذہب برحق کو توڑنا اور اس میں پھوٹ ڈالنا، ان میں تفرقہ ڈالنا۔ چنانچہ میں عرض کر چکا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہود شدت سے انتظار میں تھے، لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو ان کے مخالف ہو گئے۔ اور پھر وقت ایک ایسا آیا کہ ایک یہودی ساؤل نام کا، وہ روم کا یہودی تھا، وہ روم سے چلا۔ شروع میں تو وہ یہودیوں کے ہر وقت در پہ آزار رہتا تھا، عیسائیوں کے ہر وقت در پہ آزار رہتا تھا، ان کو تکلیفیں پہنچانے میں کوئی کسر باقی نہیں رہنے دیتا۔ لیکن یہ شخص ساؤل یا پاؤل یہ روم سے چلا اور اس نے کہا کہ میری ہاتھ کی اور زبان کی اظہار آسانی سے ان کو کوئی خاص، عیسائیوں کو کوئی خاص تکلیف نہیں ہو رہی، تو لہٰذا جیسا کہ یہود کی پرانی عادت ہے پھر اپنے وقت کے برحق مذہب کو توڑنا، ان میں تفرقہ ڈالنا۔ تو اس نے سوچا کہ بس اب عیسائیت کے مذہب ہی، چونکہ پہلے مذاہب کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لے لی تھی۔ چنانچہ یہ شخص آیا، یہ ساؤل، اور اس نے کہا جھوٹا، اس نے ایک پروپیگنڈا بنایا کہ مجھے خداوند یعنی حضرت عیسیٰ نظر آئے، میں راستے میں جا رہا تھا، وہ مجھے نظر آئے اور اس نے مجھے کہا کہ تم کب تک مجھے تنگ کرتے رہو گے، اس لیے اب میں عیسائی بن چکا ہوں اور میں عیسائیت کا مشنری اور مبلغ ہوں آج کے بعد۔ چنانچہ وہ شخص ساؤل عیسائیت کے مشنری بن کر اس نے عیسائیت کی بنیاد اور بیخ کو اکھیڑ ڈالا، بجائے اس کے کہ وہ اس اعلان کے بعد کہ میں عیسائی بن چکا، وہ یروشلم یعنی فلسطین جا کر حضرت عیسیٰ کے شاگردوں سے کچھ سیکھے، لیکن اس کا تو مقصد ہی کچھ اور تھا۔ وہ عراق عرب کی کسی ملک میں آیا، عراق میں اس نے ذکر کیا ہے کہ میں وہاں آیا اور وہاں پر اس نے اپنی سازش بنائی۔ چنانچہ عیسائیت کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تمام تعلیمات کو اس نے بدل ڈالا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تورات کے مبلغ بن کر آئے تھے، اس نے کہا تورات منسوخ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک پیغمبر بن کر آئے تھے، اس نے کہا عیسیٰ ابن اللہ، یہ اللہ کا معاذ اللہ بیٹا ہے۔ اور اس کے علاوہ جتنے بھی عیسائیت کے اندر عقیدے ہیں، عشاء ربانی ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مصلوبیت کا عقیدہ ہے، یہ سارے عقیدے پاول نے عیسائیت کے اندر ڈال دیے اور عیسائیت کی اصل عیسائیت جو تھی اس کو مسخ کر ڈالا۔ اور پھر چونکہ یہ روم کا یہودی تھا تو رومیوں کا تسلط تھا فلسطین پر اس وقت، اور تقریباً تیسری عیسوی کے اندر، صدی عیسوی کے اندر رومی سلطنت وہ عیسائی بن گئی، اور اس کی وجہ سے پاول کا یہ مذہب پوری دنیا عیسائیت میں پھیل گیا، اور آج تک وہی پاولزم ہے، یہ عیسائیت نہیں ہے، یہ کرسچینٹی نہیں ہے، یہ پاولزم ہے، یہ پاول کے بنائے ہوئے تعلیمات ہیں۔ بالکل اسی طرح عالم اسلام میں بھی، لیکن چونکہ گزشتہ امتیں ان کے پاس جو کتاب آئی تھی یا ان کا جو مذہب اور دین تھا اس کی حفاظت کرنے کو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی ذمہ داری بنائی تھی۔ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِن کتاب اللہ، اللہ فرماتے ہیں ان کو خود، ان کے مولویوں کو میں نے، عیسائیوں اور یہودی اور جو بھی اس قرآن مجید سے پہلے مذاہب تھے، ان مذاہب کے جو مولوی ہوتے تھے وہی اس کی حفاظت کرتے تھے۔ لیکن قرآن مجید چونکہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ کتاب ہے اور اس کے بعد کسی کتاب اور کسی پیغمبر نے آنا نہیں ہے، اس کی ذمہ داری اللہ خود اپنے ہاتھ میں رکھنا، اللہ کا خود اپنی ذمہ داری میں اس کی حفاظت کا رکھنا یہ ضروری تھا۔ تو اس لیے فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، قرآن ہم نے اتارا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ تو یہودیوں نے یہ سوچا کہ عالم اسلام کی ترقی پذیر ہو رہا ہے جس طرح عیسائیت اپنے زمانے میں، لیکن عیسائیت کو انہوں نے بدل ڈالا تو ان کے دل ٹھنڈے ہو گئے۔ اب یہ عالم اسلام دنیا میں رونما ہوا اور عرب کی سرزمین سے پوری دنیا کے اندر پھیلتا گیا۔ اب یہودیوں کو ڈر ہوا کہ یہ اگر اس طرح سے پھیلتا جائے تو ہمارا تو نام و نشان ہی مٹ جائے گا۔ چنانچہ یہودیوں کی وہی پرانی عادت، ایک یہودی یمن کا، وہ عبداللہ ابن سبا، وہ وہاں سے نکلا اور اس نے کہا قرآن کو تو بدل نہیں سکتا تھا، میں نے عرض کیا قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے دی، توحید کو تو بدل نہیں سکتا تھا، جس طرح عیسائیت میں توحید کے بجائے تثلیث ڈال دی کہ خدا ایک کے بجائے تین ہے معاذ اللہ، لیکن قرآن مجید کے عقیدوں کو تو
تو بدل نہیں سکتا تھا، اس لیے انہوں نے کہا مسلمانوں میں ہی توڑ ڈالا جائے، مسلمانوں میں ہی تفرقہ پیدا کیا جائے۔ چنانچہ یہ وہ وقت تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت تھی، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف یہ لوگ سبائی، یہ شخص پہلے بصرہ گیا، کوفہ گیا، اور پھر اس کے بعد مصر گیا، اور بہت سارے اپنے متبعین انہوں نے پیدا کیے، اور پھر 1600 کا ایک لشکر مدینہ منورہ آیا اور حضرت عثمان کو شہید کر کے یہ لوگ وہاں سے، ان کا دل ٹھنڈا ہو گیا اور وہاں سے چلے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جب حضرت عمر کو شہید کیا گیا، اس کے بعد مسلمانوں نے کبھی بھی چین اور سکون کا دن نہیں دیکھا، اور ہمیشہ آپس میں تفرقے اور ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنا۔ ایک صحابی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مشہور ہے کہ حضرت عمر نے ان کو ایک حدیث سنائی، چونکہ حضرت حذیفہ وہ صحابی ہے جو حضور کے رازدان ہیں، راز کی باتیں حضور ان کو بتاتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حدیث ارشاد فرمائی تھی، اور حضرت عمر کو بھی یاد تھی، حذیفہ کو بھی یاد تھی، اور بھی بہت سارے صحابہ کو یاد تھی۔ حضرت عمر نے اپنے زمانے میں حذیفہ کو بلایا اور فرمایا کہ دیکھو حضور نے فرمایا ہے کہ ایک دیوار ایسی ہے کہ اس کی وجہ سے عالم اسلام ٹوٹ نہیں سکتا اور کافر حملہ آور نہیں ہو سکتا، یا ایک دروازہ ایسا ہے کہ اس کی وہ بند پڑا ہوا ہے، اور وہ کفر اور اسلام کے بیچ کے اندر ایک ایسا دروازہ ہے کہ جب تک وہ بند ہے اور وہ قائم اور دائم ہے، مسلمانوں کو کوئی توڑ نہیں سکتا۔ تو حذیفہ سے پوچھا کہ آپ رازدان تھے حضور کے، آپ بتائیے وہ دروازہ کون ہے اور کیا مطلب ہے اس کا؟ اس نے کہا امیر المومنین وہ دروازہ آپ ہے کہ جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے اور شہید کر دیے جائیں گے، اس کے بعد سے پھر کبھی بھی جو ہے عالم اسلام کو چین اور سکون کا دن نہیں ملے گا، اور یہ حضور کی پیشن گوئی تھی۔ اور حضرت عمر نے پوچھا وہ دروازہ کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا، یعنی مجھے قتل کیا جائے گا یا میں خود اپنی موت مروں گا؟ تو اس نے کہا وہ دروازہ توڑا جائے گا۔ حضرت حذیفہ نے کہا حضور کا، چونکہ حضور کے رازدار تھے، ساری چیزیں حضور نے اس کو راز کی باتیں بتائی تھی، تو حضرت حذیفہ نے کہا امیر المومنین وہ دروازہ توڑا جائے گا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا جب دروازہ ٹوٹ جائے تو بس وہ کھلا ہی رہتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ عالم اسلام ہمیشہ متفرق اور گروہ کے گروہ رہیں گے اور ایک دوسرے کی گردنیں مارتے جائیں گے۔ یہ حضرت عثمان کا زمانہ تھا کہ سبائی کی یہودی ان کی سازش کی وجہ سے وہ شہید کر دیے گئے 80 سال کی عمر میں۔ اس کے بعد پھر حضرت عمر بھی شہید ہے، حضرت عثمان بھی شہید ہے۔ حضرت عثمان کے بعد حضرت علی برسر اقتدار آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی جرار قسم کے اور بہت ہی بہادر قسم کے صحابی ہیں، اور اپنے زمانے میں سب سے بڑے صحابی ہیں، سب سے بڑے فضیلت اور سب سے اونچی شان والے صحابی ہیں۔ حضرت علی برسر اقتدار آئے، اور شام میں معاویہ گورنر تھے، حاکم شام تھے، حضرت عمر کے زمانے سے چلے آ رہے تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب برسر اقتدار آئے، عثمان جیسے ہی شہید ہو گئے، علی برسر اقتدار آئے، تو شام سے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور مدینہ منورہ سے حضرت عائشہ نے حضرت علی کے خلاف جھنڈا اٹھایا، اور حضرت علی کے خلاف لڑنے کے لیے حضرت عائشہ بھی آئے۔ جنگ جمل ہوئی ہے، اس میں ہزاروں کی تعداد میں صحابہ شہید ہوئے، اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام سے حضرت علی کے خلاف لڑنے کے لیے آئے، اور ان سب کا مقصد یہ تھا، لڑائی کی وجہ یہ تھی کہ تم حضرت عثمان کے قاتلوں کو گرفتار کیوں نہیں کرتے؟ لیکن حضرت علی کہتے تھے کہ میرے پاس اتنی طاقت ابھی ہے نہیں، امیر المومنین عثمان جیسے شخص کو شہید کر دیا، مجھے بھی شہید کر دیں گے۔ یہ سب یہودیوں کا اور بلوائیوں اور سبائیوں کا اتنا تسلط اور اتنا زور بڑھ چکا ہے کہ ہمیں حضرت عثمان کے قاتلوں کو گرفتار کرنے کا قطعاً کوئی طاقت ہمارے پاس نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی کے بیچ میں جو لڑائی ہوئی ہے، جنگ صفین کہلاتی ہے، اور پھر صحابہ نے حضرت علی اور معاویہ کے درمیان صلح کرائی۔ چنانچہ ظاہر صحابہ تھے، وہ تو صلح ہی چاہتے تھے اور آپس میں لڑنا بالکل بھی نہیں چاہتے تھے۔ اس صلح کو بھی کچھ لوگوں نے جو حضرت علی کے طرفدار تھے ان کو پسند نہیں کیا، اور حضرت علی سے بھی الگ ہو گئے اور معاویہ سے بھی الگ ہو گئے، چونکہ وہ چاہتے یہ تھے کہ یہ لوگ آپس میں لڑتے رہے۔ ان کو خوارج کہا جاتا ہے۔ ان کے ساتھ پھر ایک لڑائی حضرت علی کی ہوئی ہے نہروان کے مقام پر، اور اس میں بھی ہزاروں کی تعداد کے اندر مسلمان شہید ہوئے۔ یہ 3 جنگیں حضرت علی کے زمانے میں ہوئی، جمل حضرت عائشہ اور حضرت علی کے بیچ میں، جنگ صفین حضرت علی
حضرت معاویہ کے بیچ میں، جنگ نہروان حضرت علی اور خوارج کے بیچ میں، ان 3 جنگوں میں 42,000 صحابہ شہید ہوئے ہیں اور تقریباً 1 لاکھ کے برابر عام مسلمان شہید ہوئے ہیں۔ یہ کوئی آپس کی وہ جنگیں تھی جو یہودیوں نے مسلمانوں کو توڑا تھا۔ عبداللہ ابن سبا کی ساری سازش کے نتیجے تھے یہ۔ حضرت علی پھر خوارج نے یہ سوچا کہ یہ لوگ آپس میں صلح کر کے بیٹھ گئے اور ہمیں بھی خوارج کو بھی حضرت علی نے روان میں شکست دی، اور پھر مسلمانوں میں ایک طرح سے اتفاق اور اتحاد اور امن سا پیدا ہوا۔ تو انہوں نے کہا ان 3 شخصوں کو ہم قتل کریں گے، علی کو بھی اور معاویہ کو شام میں، اور عمرو بن العاص یہ بھی بہت بڑے صحابی تھے سیاسی قسم کے، ان کو بھی قتل کرتے ہیں۔ تو حضرت عمرو بن العاص تو فجر میں مسجد میں آئے نہیں تھے، اور معاویہ تو آئے، ان پر وار ہوا لیکن بچ گئے، اور حضرت علی کوفہ میں تھے، وہ جو مسجد فجر میں آئے تھے ان کو فجر میں عبد الرحمن ابن ملجم ایرانی نے نیزہ مار کر شہید کر دیا۔ اس طرح سے حضرت علی بھی دنیا سے چلے گئے، اور یہ وہ وقت تھا کہ حضور علیہ السلام کو دنیا سے جاتے ہوئے 30 سال ہو چکے تھے، یعنی 40ویں صدی ہجری کا واقعہ ہے۔ اس کے بعد حضرت حسن، حضرت علی کا بیٹا، اس کے ہاتھ پر لوگوں نے بیعت کی، اس کو اپنا امیر بنایا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ بڑے بردبار تھے، آپس میں بالکل بھی لڑنا نہیں جانتے تھے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے اس بچے بیٹے کی وجہ سے اللہ مسلمانوں کے 2 گروہوں میں صلح کرے۔ چنانچہ حضرت حسن جب اس کے ہاتھ پر بیعت ہوئی اور وہ برسر اقتدار آئے تو معاویہ کی لڑائی تو اسی طرح جاری تھی، واپس کا اختلاف تو باقی تھا۔ تو انہوں نے حضرت معاویہ کو خط لکھا کہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں، آپ کے حق میں دستبردار ہوتا ہوں، لہذا حکومت آپ کی ہوگی۔ چنانچہ حضرت معاویہ نے جواب میں لکھا کہ جو آپ کے شرائط ہوں مجھے منظور ہے، اور اسی طرح سے حضرت حسن 6 مہینے کے بعد حکومت چھوڑ کر پورا عالم اسلام حضرت معاویہ کے جھنڈے کے نیچے آیا اور حضرت معاویہ کی حکومت آئی۔ یہ 40ویں صدی ہجری کا واقعہ ہے، یعنی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 30 سال دنیا سے جاتے ہوئے ہو گئے تھے، اور 4 خلفاء ابوبکر، عمر، عثمان اور علی اور بڑے بڑے صحابہ دنیا سے گئے تھے۔ اس وقت حضرت معاویہ کی حکومت پوری دنیا میں بڑھ گئی، اور آپس کے اتفاق اتنی بہترین چیز ہے کہ دوبارہ سے اس عالم اسلام پھیلنا شروع ہو گیا۔ چنانچہ یورپ کی طرف بھی قدم بڑھنے شروع ہو گئے، یہاں وسط ایشیا کی طرف اسلامی افواج بڑھنا شروع ہو گئے، اور چاروں طرف عالم اسلام کی مجاہدین پھر اسلام کو پھیلانے کے لیے وہ برسر پیکار ہو گئے۔ لیکن حضرت علی کے زمانے میں کوئی ملک فتح نہیں ہوا، اس لیے کہ آپس میں لڑائیاں آپس میں لڑ رہے تھے، اور یہ تقریباً 5-6 سال کی آپس کی لڑائیوں کے بعد جب حضرت معاویہ کے ہاتھ پر حسن نے بھی حکومت بیعت کی اور حکومت حضرت معاویہ کے ہاتھ میں آئی اور سارا عالم اسلام معاویہ کے ہاتھ کے نیچے آیا، تو دوبارہ امن پیدا ہوا، اور تقریباً 20 سال تک ایسا امن رہا کہ چاروں طرف کوئی لڑائی بڑائی آپس کی نہیں تھی۔ اس قدر تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدبر انسان تھے، اور اس قدر حلیم مدبر، ان کی صفات عام ان کے نام کو موصوف کیا جاتا ہے تواریخ میں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 سال یعنی 60 ہجری میں، 40 میں ان کی حکومت بن گئی، اور 60 میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی موت، آپ تقریباً 80 سال کی عمر میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دنیا سے چلے گئے اپنی موت۔ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت جب 10 سال کی ہو گئی، یعنی 50ویں صدی ہجری میں، تو ایک صحابی حضرت مغیرہ رضی اللہ، مغیرہ ابن شعبہ، بڑے صحابی ہیں، یہ وہ صحابی ہے کہ حضور علیہ السلام نے حدیبیہ کے مقام پر جب صحابہ سے بیعت لی جہاد پر، تو حضرت مغیرہ ان صحابہ میں ہیں جن کے بارے میں قرآن مجید کی آیت بھی نازل ہوئی، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ فرماتے میں ان مسلمانوں سے راضی ہوں جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے تھے درخت کے نیچے، تو یہ ان درخت کے نیچے کی بیعت کرنے والوں میں سے ہیں۔ انہوں نے حضرت معاویہ کو کہا کہ آپ دنیا سے جائیں گے، آپ کی حکومت ہے، 10 سال ہو چکے ہیں، ساری طرف امن و امان ہے، لیکن دوبارہ مسلمان آپس میں لڑنے لگ جائے اور دوبارہ اختلافات واقع ہو جائے، حکومت پر لوگ لڑے، اس سے بہتر یہ ہے آپ خود ہی کسی کو اپنا خلیفہ، اپنا نائب، اپنا ولی عہد مقرر کر دو کہ جب آپ مر جائیں تو اس کے ہاتھ پر ساری دنیا بیعت کرے، تاکہ پھر آپ کے مرنے کے بعد لوگ آپس میں لڑنے نہ لگ جائیں حکومت پر۔ تو حضرت معاویہ نے اس صحابی مغیرہ کے مشورے سے اپنے بیٹے یزید کو وہ ولی عہد بنایا،
بس ولیعہد صرف نام کا بن گیا. اب تو اس وقت چاروں طرف ظاہر بیعت تو شروع نہیں ہوئی تھی اور حضرت معاویہ کا زمانہ تھا اور صرف حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف یہ ایک فیصلہ ہی کر دیا تھا ایک مجلس میں کہ میرے بعد ولیعہد وہ یزید میرا بیٹا وہ ہو گیا. اور معاویہ کا ڈنڈا جب تک سر پر تھا تو یزید میں وہ حرکتیں نہیں تو جو بعد میں ہو گئی. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 60 میں دنیا سے چلے گئے اور یزید کے حق میں تو بیعت ہوئی تھی. تو یزید نے پھر وہ برسر اقتدار آیا اور یزید جو برسر اقتدار آیا معاویہ کا بیٹا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس نے چاروں طرف عالم اسلام میں گورنروں کو خطوط لکھے کہ چاروں طرف گورنروں سے اور مسلمانوں سے میرے لیے ووٹ جمع کر دیا جائے. بیعت اس زمانے کی بیعت آپ آج کے زمانے میں اس کو ووٹ کریں. چنانچہ ساری دنیا اس وقت کچھ صحابہ بھی تھے انہوں نے بھی یزید بن معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور اسی کو ووٹ دے دیا. صرف 5 لوگ تھے جنہوں نے اس کے ساتھ اختلاف کیا اور وہ صرف عام لوگ نہیں تھے بڑے لوگ تھے. مکہ مکرمہ میں عبداللہ ابن زبیر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا صحابی عبداللہ ابن زبیر اس نے نہیں مانا یزید کی حکومت کا انکار کیا. اور مدینہ منورہ میں عبداللہ ابن عمر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا یہ بھی بڑا صحابی ہے. عبداللہ ابن عمر کا بڑا مقام ہے. اور مدینہ منورہ ہی میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا بہت بڑا صحابی عبداللہ ابن عباس. اور حضرت ابوبکر دنیا سے جا چکے تھے ان کا بیٹا عبد الرحمن ابن ابی بکر یہ تو خیر پھر بعد میں دنیا سے چلے گئے. حضرت معاویہ کے انتقال سے پہلے دنیا سے جا چکے تھے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے جا چکے تھے اس کا بیٹا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو گویا حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر تو دنیا سے جا چکے تھے اور یہ 4 لوگ جو بڑے چھوٹے لوگ نہیں تھے بڑے مشہور اور ان کا فتویٰ اور ان کا قول چلتا تھا. اور یزید سے ان میں سے ایک یزید سے لاکھوں درجے بڑھ کر ہے. یہ صحابہ ہے. ان 4 لوگوں نے یزید کی حکومت نہیں مانی. حضرت عبداللہ ابن عمر عبداللہ ابن عباس عبداللہ ابن زبیر یہ 4 تینوں عبداللہ ہو گئے اور ایک حضرت علی کے بیٹے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. چنانچہ یہ جو 3 لوگ تھے عبداللہ ابن عمر عبداللہ ابن عباس عبداللہ ابن زبیر انہوں نے تو یہ سوچا کہ ہم لڑ تو نہیں سکتے بس انکار کر کے خاموشی سے بیٹھ جائیں. علی کا بیٹا حسین اس نے کہا میں خاموش نہیں بیٹھ سکتا. چنانچہ یزید کا ایک پیغام آیا کہ حسین ابن علی سے بھی میرے لیے ووٹ لے لیا جائے بیعت لے لی جائے. مدینہ کے گورنر کے نام پیغام آیا. تو مدینہ کے گورنر نے جب حضرت حسین کو تلاش کرنا چاہا وہ مدینہ سے نکل چکے تھے اور وہ آگے گئے مکہ آئے اور ان کا ارادہ ہوا کہ بس اب کوشش شروع کر دی جائے. اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو دنیا سے جا چکے تھے. یزید جو حضرت معاویہ کے بیٹے ان کے خلاف ان کی حکومت کے خلاف جو ہے وہ سازش بنائی جائے اور ان کی حکومت کو گرایا جائے. اس لیے کہ یزید شرابی قسم کا انسان تھا اور وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق حکومت نہیں کرتا تھا. چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے یہ کوشش شروع کر دی. چنانچہ سب سے پہلے تو اپنے چچا زاد بھائی عقیل اس کو بھیجا کوفہ چونکہ کوفہ میں حضرت علی ان کا دارالخلافہ کوفہ ہی تھا تو وہاں پر حضرت علی اور ان کے بیٹے حسین کے چاہنے والے بہت تھے تو وہاں پر مجھے زیادہ ووٹ اور بیعت مل سکتی ہے. اپنے چچا زاد بھائی عقیل کو کوفہ بھیجا اور عقیل نے وہاں لوگوں سے اور ہزاروں کی تعداد میں 40,000 سے زیادہ لوگوں نے عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی کہ ہم امام حسین جب آئیں گے ہم ان کے ساتھ ہی ہیں تو ہم ان کو ووٹ دینا چاہتے ہیں. چنانچہ 150 تو انہوں نے خط لکھ کے ان کے اپنے ہاتھوں کے بڑے بڑوں کے قبیلے کے بڑے بڑوں کے ہاتھوں کے لکھے ہوئے خطوط وہ حضرت حسین کے پاس پہنچے اور ان کو پیغام بھی یہ بھی بھیجا کہ بس آپ آئیے کوفہ اور ہم آپ کے ساتھ ہونے کے لیے بالکل تیار ہیں. چنانچہ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ سے پھر کوفہ کی طرف روانہ شروع ہو گئے. اور یاد رکھو یہ جو 3 دوسرے صحابہ تھے جنہوں نے بھی حضرت یزید کی خلافت اور یزید کی حکومت کا انکار کر دیا تھا وہ عبداللہ ابن زبیر عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن عباس یہ 3 حضرات مسلسل حضرت حسین کو روکتے رہے کہ تم نہیں جاؤ اس لیے کہ کوفی لا یوفی کوفی کبھی بھی وفادار نہیں ہوتا. آپ عراق یعنی کوفہ نہ جائیے. لیکن حسین کہاں ماننے والے تھے.
خصوصاً حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ حضرت حسین کے قریبی رشتہ دار بھی یہی ہے. عباس جو حضور کے چچا ہے، حسین تو حضور علیہ السلام کے نواسے ہیں آپ کے علم میں، تو عباس حضور کے چچا، ان کے بیٹے ہیں یہ عبداللہ. انہوں نے بہت کوشش کی حضرت حسین کو روکا جائے، یہاں تک کہا کہ اگر آپ جانا ہی چاہتے ہیں تو اہل بیت کو، اپنے گھر والوں کو نہ لے جائیے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ وہاں اپنے گھر والوں کے سامنے قتل ہو رہے ہیں، یہ بالکل میری آنکھوں کے سامنے منظر ہے، لہٰذا آپ نہ جائیے. لیکن حسین نے کسی کی بات نہیں مانی. چنانچہ 72 ساتھیوں کے ساتھ حضرت حسین مکہ سے روانہ ہو گئے، اور ان میں 33 حضور کے خاندان بنی ہاشم کے لوگ تھے، یعنی حضور علیہ السلام کے بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے حسن اور حسین، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو چچازاد بھائی عقیل، ان کے بیٹے تھے، اور حسین کے اپنے بیٹے تھے، حسن کے بیٹے تھے. تقریباً 33 کی تعداد میں اہل بیت حضور کے گھر والے تھے، بنو ہاشم کا خاندان تھا. یہ 72 افراد حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت یہ کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے. اور جب کوفہ پہنچے، وہاں کو راستے میں بھی بہت سارے لوگوں نے روکنا چاہا. چنانچہ ایک شاعر محب اہل بیت فرزدق راستے میں ملا، تو ان سے امام حسین نے پوچھا کہ کوفے والوں کا کیا حال ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ کوفے والے، ان کے دل یزید کے ساتھ، ان کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں، تلواریں یزید کے ساتھ ہیں، لہذا آپ نہ جائیے. لیکن حضرت حسین کہاں ماننے والے تھے. آگے جانے کے بعد معلوم ہوا کہ وہ جو عقیل تھا، اس کو بھی یزید کے گورنر عبداللہ ابن زیاد نے قتل کر ڈالا ہے. اس لیے کہ یزید کو یہ ساری بات معلوم ہو گئی تھی، وہ شام میں تھے. یزید نے پھر وہاں جو گورنر تھا اس کو معزول کر دیا، ایک صحابی تھے، اور ایک اور گورنر عبیداللہ بن زیاد کو گورنر بنا کر بھیجا. اور یہ سخت قسم کا سخت دل سنگ دل انسان تھا. یہ آیا اور اس نے منہ چھپایا ہوا تھا، کوفے میں آیا، اور لوگوں نے سمجھا کہ امام حسین پہنچ گئے ہیں، لیکن وہ یزید کا بندہ گورنر بن کر عبیداللہ بن زیاد تھا. جب اس نے منہ کھولا تو اس نے لوگوں کو اس کہا کہ تم نے یزید کے خلاف ورزی کی اور بیعت نہیں کی، اور حسین کی بیعت کی، تو میں ایک شخص کو بھی زندہ رہنے نہیں دوں گا. تو سارے لوگ یزید کی طرف پہ ہو گئے، اور یہ وہ وقت تھا کہ حسین بس قریب کوفہ پہنچنے والے ہی تھے. چنانچہ حسین کو یہ سارا واقعہ معلوم ہوا، اور وہ جو عقیل پہلے سے حضرت حسین نے بھیجا تھا اس کو تو شہید کر دیا تھا. اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ معلوم ہوا ایک مقام پر کہ اس کو شہید کر دیا گیا ہے، تو فرمایا، تو سوچنے لگے ذرا کہ دوبارہ واپس لوٹ لیا جائے. لیکن عقیل کے بیٹوں نے کہا کہ ہم کبھی بھی واپس نہیں جائیں گے. ہمارے باپ عقیل، ان کے وارثوں نے کہا ہم واپس نہیں جائیں گے. تو امام حسین نے فرمایا، اب تمہارے بعد میرے بھی زندگی کی کوئی زندہ رہنے کی ضرورت نہیں ہے. چنانچہ حضرت حسین اہل بیت سمیت 72 ساتھیوں سمیت آگے بڑھے اور کوفہ پہنچ گئے. کوفہ میں ایک دریا ہے، دریائے فرات، اس کا کنارہ ہے کربلا. جب وہاں حضرت حسین پہنچ گئے تو پوچھا اس جگہ کا کیا نام ہے؟ تو بتایا گیا اس جگہ کا نام ہے کربلا. فرمایا موضع کرب و بلاء، یہ کرب یعنی تکلیف اور بلاؤں کی جگہ ہے. چنانچہ کربلا میں حضرت حسین نے پڑاؤ ڈالا. سب سے پہلے تو ایک دن حر بن یزید تمیمی ایک شخص تھے، یہ سامنے 1000 کا فوج عبیداللہ کی طرف سے، یزید کی طرف سے، وہ آیا اور اس نے حضرت حسین سے بہت باتیں کی کہ تم بیعت کر لو یزید کے ہاتھ پر، یزید کے لیے مجھے بیعت دے دو. تو لیکن امام حسین تو لڑنے کے لیے آئے تھے، ان کو بیعت دینی نہیں تھی. بیعت دینی ہوتی تو مدینہ میں ہی دے دیتے. تو یہ شخص یعنی حر بن یزید تو اس طرح سے اصرار کرتا رہا. وہ دن تو گزر گیا. اگلے دن حضرت عمرو بن العاص، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بیٹا، وہ تو دنیا سے جا چکے تھے، میں نے عرض کیا بڑے صحابہ سارے جا چکے تھے، وہ اس کا بیٹا عمر بن سعد بن ابی وقاص، اس شخص کے ساتھ 4000 کا لشکر ہے، اور یہ عبیداللہ گورنر کی طرف سے امام حسین کے مقابلے کے لیے آیا. اور یہ لوگ پانی کی طرف بیٹھ گئے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دوسری طرف تھے، اور وہ جو یزید کا لشکر تھا وہ ظاہر پانی کی طرف ہوگا تو ان لوگوں کو تو پانی ملنے کا مسئلہ بنے گا، یہ تو پانی نہیں پی سکیں گے. چنانچہ کئی دنوں تک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کو پانی پینے نہیں دیا. اور پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو اہل بیت تھے اور 72 ساتھی تھے، ایک ایک کر کے عمر بن سعد بن ابی وقاص کی فوج میں شہید کر دی.
اور اکیلے حضرت عمر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہ گئے، اور پھر وہ بھی نکل آئے تلوار لے کر اور زخموں سے چور چور ہو چکے تھے. چنانچہ پانی کے لیے آگے بڑھے تو ایک شخص نے تیر مارا، اور پھر اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک شخص نے، خولہ بن یزید اس کا نام بتایا جاتا ہے، وہ آگے گیا اور اس نے حضرت حسین کا سر کاٹ دیا، اور یہ آخری شہید تھے کربلا کے. اور حضرت حسین کا سر کاٹنے کے بعد پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو باقی جسم تھا اس کو گھوڑوں کے سموں کے تلے روند ڈالا اور سر کو گھوڑوں کے ساتھ لٹکا کر یزید کے پاس پہنچا دیا. چنانچہ حضرت حسین کے دو قبر ہیں، ایک شام میں سر کی قبر ہے، ایک وہاں پر ہی ہے کوفہ میں ہی ہے عراق میں، یہ باقی جسم کی قبر ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح سے دو قبر بن گئے. بشیر نامی ایک شخص نے اور خولہ بن یزید، انہوں نے اپنے گھوڑوں کے ساتھ حسین کا سر یزید کے دربار میں پہنچا دیا. چنانچہ یزید کے دربار میں جب حسین کا سر پہنچا تو وہ سب سے پہلے تو انہوں نے کہا کہ عبید اللہ بن زیاد گورنر نے بہت زیادتی کی، اہل بیت کو شہید کر دیا. لیکن یہ بھی اس کی سیاست تھی، اس لیے کہ ان کو چاہیے تھا کہ وہ ان کی سرزنش کرے، ان کو سزا دے، لیکن ایسا نہیں کیا. چنانچہ یہ خبر یزید کے گھر پر پہنچی تو یزید کی بیوی ہندا اور دوسرے گھر والے وہ بھی چیخ اور پکار کر کے ماتم کرنے لگے. معلوم ہوا ماتم کی تاریخ یزیدیوں سے چلی آئی ہے. سب سے پہلے حسین کی شہادت پر ماتم یزید کے گھر میں ہوا ہے، اور یہ خود شیعوں کے یہ اہل تشیع کی کتابوں میں موجود ہے. چنانچہ جلاء العیون میں ملا باقر مجلسی بہت بڑا ایک مجتہد شیعوں کا، انہوں نے لکھا سب سے پہلا ماتم یزید کے گھر میں ہوا. تو یہ یزید اہل تشیع کے خیال میں جو حسین کے سب سے بڑے دشمن اور قاتل اور کافر ہیں، ان کے گھر میں، اہل بیت کے دشمنوں کے گھر میں سب سے پہلے ماتم ہوا ہے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان قاتلوں کو ایک ایک کر کے، کبھی مختار ایک شخص تھا کوفے میں ابھرا، اور جیسے حضرت حسین شہید ہو گئے چاروں طرف اختلافات بڑھ گئے اور حسین کے قاتلوں کو گرفتار کرنے کی سازشیں بن گئی. ایک شخص کوفے میں عراق میں اٹھا مختار نام کا، اس کی اپنی نیت تو اچھی نہیں تھی، حکومت چاہتا تھا، لیکن اس شخص نے ایک بہت بڑی فوج تیار کی اور حسین کے تمام قاتلوں کو گرفتار کر کر کے سب کو فنا کر دیا، سب کو قتل کر ڈالا. اور جو اکے دکے بچ گئے تھے وہ بھی اللہ کے قہر و غضب میں آ گئے تھے، کسی کو آگ میں جلایا. ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے امام سدی سے کہ امام سدی فرماتے ہیں میں نے ایک بہت بڑی دعوت کی، اس دعوت میں لوگ آئے تھے تو یہ بات چلی کہ حسین کے سارے قاتل مر گئے، سب اللہ تعالیٰ کے قہر اور غضب الہی میں آ کر ختم کر دیے گئے. تو ایک شخص اس مجلس میں بیٹھا تھا، اس نے کہا یہ بات غلط ہے، اس لیے کہ میں بھی قاتل حسین میں ہوں، قاتلین حسین میں سے ہوں، مجھے تو کچھ نہیں ہوا. چنانچہ یہ شخص پھر وہاں سے گھر گیا، اور سدی خود فرماتے ہیں کہ جب وہ گھر گیا وہاں آگ کچھ سیدھی کر رہا تھا اور شمع سیدھی کر رہا تھا، اور پھر اس کے کپڑوں میں آگ لگ گئی اور کپڑوں سے پورے جسم اور جل کر راکھ ہو کر فنا کر دیا. اور یہ بھی لکھا ہے بعض مورخین نے کہ حضرت حسین جس دن شہید کر دیے گئے اس دن سے لے کر 2-2.5 مہینے تک سورج جب نکل آتا تھا تو صبح صبح سورج بالکل ایسا ہوتا تھا جیسے دیواروں پر جب سورج کی دھوپ پڑتی ہے تو بالکل ایسا سرخ ہوتا تھا جیسے دیواروں کو خون کا رنگ دیا گیا ہے. وہ سورج اور زمین آسمان حسین کی شہادت پر رو رہے تھے. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے، اور یزید خود بھی وہ بھی پھر 2-2.5 سال کے تک 2 سال 8 مہینے کے بعد وہ بھی مردار ہوا، اور ہر وقت حسین کی شہادت دم گھٹائے رہتا تھا، اور پھر وہ بھی دنیا سے مردار ہو کر چلا گیا. اور اس طرح سے ایک ایک قاتل دنیا سے وہ فنا ہوا. اور یہاں پر یہ بات یاد رکھنے کی ہے، جس طرح میں نے عرض کیا ماتم سب سے پہلے یزید کے گھر میں ہوا ہے، اور یہ خود اہل تشیع کی کتابوں میں بھی ہے. اور نوحہ بھی سب سے پہلے یزید کی بیوی نے کیا ہے، اور اس کے بعد پھر مختار جو حسین کے قاتلوں کو گرفتار کروانے کے لیے اٹھا تھا، اور اس نے حسین کے قاتلوں کو گرفتار کر کے مار بھی دیا. اور یہ شخص مختار، اس نے پھر دوسرے نمبر پر ماتم کو مزید ترقی دی، اور یہ محرم عاشورہ 10ویں تاریخ کو اس طرح ماتم کرتا تھا جو حسین کی شہادت کا دن ہے. اور اس کے بعد پھر ایک 4 صدی ہجری میں معز ذو الدولہ، یہ عباسی خلیفہ ہے، حکمران ہے، شیعہ تھا، اس نے سرکاری طور پر 10ویں تاریخ محرم کی عاشورہ کو سرکاری چھٹی کا حکم نامہ جاری کر دیا. اور اس نے کہا کہ بس اس کے بعد جو ہے، اور چونکہ اہل سنت جو اس وقت کمزور تھے، ان کی حکومت نہیں تھی،
تو اس وقت سے پھر ماتم اس وقت سے شروع ہوا ہے. اور ہمارے ہاں اہل سنت کے ہاں حضور علیہ السلام نے فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب، وہ شخص میری امت میں سے نہیں ہے جو اپنے چہرے پر چماٹے مارے، اپنے کپڑے پاڑے، اپنے گریبان چیرے اور ماتم کرے، رو چلائے، وہ شخص میری امت میں سے نہیں ہے. اور یہ بھی حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص مر جائے زیادہ سے زیادہ 3 دن تک اس کا سوگ اور غم منایا جائے. حسین کے تو 1300 سال ہو گئے. تو اس لیے اس قسم کے ماتم اور جلوس سے نکالنا اور غم کے کالے کپڑے پہننا یہ حرام ناجائز ہے. خود اہل تشیع کی کتابوں میں بھی ہے. چنانچہ ان کے ایک مشہور ملا بہاؤالدین عاملی ایک شیعہ ہے، اور اس نے کتاب لکھی ہے جامع عباسی اس کا نام ہے، در مذہب اثنا عشری. اس میں تفصیل کے ساتھ یہ چیز موجود ہے. اس میں یہ بھی ہے کہ جعفر صادق، امام جعفر صادق نے کہا ہے کہ کالا لباس پہننا یہ جہنمیوں کا لباس ہے. اور یہ بھی ہے کہ امیر المومنین حضرت علی اپنے ساتھیوں کو ہمیشہ کالا لباس پہننے سے روکتے تھے. یہ تو ان کی کتابوں میں، ہماری تو بات اور ہے. تو اور ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ ان دنوں میں خصوصی طور پر کالے کپڑے اور اس قسم کا غم منانا جو لوگ مناتے ہیں عملی غم، یہ جائز نہیں ہے. ہاں 10ویں تاریخ عاشورہ کو روزہ رکھنا یہ سنت طریقہ ہے. میں نے شروع میں حدیث سنائی تھی حضور نے 10ویں تاریخ کو، اور 9ویں اور 10ویں دونوں کو روزہ رکھا جائے. حضور کی یہ خواہش ہو چکی تھی. پھر اگلے سال حضور زندہ نہیں رہے، لیکن 2 روزے رکھنا یہ سنت طریقہ ہے، اس کا ثواب ہے. اس کے علاوہ دوسری ایک ضعیف حدیث ہے، اس میں یہ ہے کہ 10ویں تاریخ کو اپنے گھر والوں کو کھانے میں ذرا وسعت دی جائے، ذرا اچھا کھانا کھلایا جائے. تو یہ 2 چیزیں حدیثوں میں آئی ہیں. اس کے علاوہ کوئی چیز بھی حدیثوں میں موجود نہیں ہے. اس کے علاوہ جو بھی ماتم اور جو بھی غم منایا جائے گا، جو بھی چیزیں ہوں گی وہ رسم ہوگا، بدعت ہوگی اور حرام ناجائز ہوگا.